یہ اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں والے ہمارے بھائی، ہم اس کی ناقدری نہیں کرتے، لیکن تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب سب کچھ اس کو سمجھ لیتے ہیں جو اصل علم ہے اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوتی، اور پھر اس کے خلاف بولتے۔ میں بعض اوقات یہ مثال دیا کرتا ہوں، دیکھیں آپ، بادل بنتے ہیں نا آسمان پہ، تو اردو میں اس کو کیا بادل ہی کہتے ہیں نا، اور انگریزی میں کلاؤڈ کہہ دیتے ہیں، کلاؤڈ کو بادل۔ اب قرآن بادل کے لیے کئی لفظ بولتا، لیکن کوئی انگلش کا ماہر سے ماہر شخص بھی ایک لفظ کے اندر قرآن کے اس لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کے انگریزی کے ماہرین کو اکٹھا کر لیں، خواہ وہ فواد چودھری کچھ آتا جاتا ہے یا نہیں، یا باقی بھی جتنے ان کے ماتحت ہیں سب اکٹھے کر لیں، وہ قرآن کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ دیکھو، بادل مختلف قسم کے بنتے ہیں، کبھی بادل آسمان پر بنتا ہے تو سفید ہوتا، سفید بادل ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اب اردو میں بتانا اس کے بادل جو ہے نا وہ سفید رنگ کا ہے تو سفید بادل ہی کہو گے نا۔ یہ کتنے لفظ ہیں؟ سفید بادل کتنے لفظ ہیں؟ 2۔ انگریزی میں کیا کہو گے؟ وائٹ کلاؤڈ، کتنے لفظ بنائیں؟ 2۔ قرآن ایک ہی لفظ بولتا ہے، مزنن، میم زا اور نون، مزنن، سفید بادل کو کہتے ہیں۔ اچھا چلو، بادل سفید نہ رہا، سیاہ کالا ہو گیا، سیاہ کالا بادل آسمان پہ چھا گیا ہے اور اس کے اندر گرج بھی ہے، بجلی کی چمک بھی ہے، اور سیاہی کی وجہ سے اندھیرا بھی ہے۔ کتنی چیزیں اکٹھی ہوئی؟ اندھیرے، گرج اور چمک، کتنی؟ اب کوئی شخص انگریزی دان ایک لفظ ایسا بتا سکتے انگلش میں جس کے اندر یہ ہو کہ سیاہ کالا بادل گرج اور چمک والا ہو، تینوں وصف وہ ایک لفظ بتائے؟ پوری دنیا کے انگریزی دان اکٹھے کا الگ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسا کر سکے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اصل علم کا اعجاز ہے۔ او کصیب من السماء سیب، وہ بادل جس میں تاریکیاں بھی ہوتی ہیں، جس میں گرج بھی ہوتی ہے اور جس میں چمک بھی ہوتی ہے، آگے شرح بھی کی نا قرآن نے اس کی۔ تو سیب بارش کو بھی کہتے ہیں، تو ایسے بادل کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا اسی طرح بادل اگر ہوائیں اٹھا کر لا رہی ہیں، ادھر ادھر دوڑ رہا ہے بادل، اور اس کے اندر سے پانی گر رہا ہے، یوں ہی لگے ابھی بھی یہ برسے گا، تو بارش برسانے والا بادل، اس کا معنی ادا کرنا ہو تو پھر اردو میں بھی کئی لفظ اور انگریزی میں بھی، لیکن قرآن ایک ہی لفظ بولتا ہے، عارضن، ھذا عارض ممطرنا، عین الف را اور ضاد، عارض اس بادل کو کہتے ہیں جو آپ کی طرف آ رہا ہے، ہوائیں اس کو لا رہی ہیں اور اس میں سے بارش برسنے والی ہے۔ اور اگر بادل میں اتنا زیادہ پانی بھرا ہوا ہو کہ نچڑ نچڑ کر گر رہا ہے، تو پھر اس کو قرآن کہتا ہے مؤثرات، مؤثرات، نچوڑنے والی ہیں، وہ بادلیاں جو پانی کو نچوڑتی ہیں، مؤثرات۔ اور مطلق طور پر ہر طرح کے بادل کو سحاب قرآن کہتا ہے۔ اب دیکھیں یہ فرق یہ لوگ کر سکتے ہیں، یہ علماء ہیں جو آپ کو یہ چیزیں بتاتے ہیں، علم کی باریکیاں اور علم کی گہرائیاں، یہ جن کو تم شعور سے بلند مان رہے ہو یہ ان کے پاس ہے، اور جنہیں شعور کی ہوا بھی نہیں لگی وہ شعور کے ٹھیکیدار بن گئے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی ایسا بھیج ان لوگوں میں جو انہیں کیا تعلیم دے؟ کتاب اور حکمت کی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک اور صاف کرے۔ اِنَّکَ،
بے شک تو، انتا تو ہی، العزیز ہر چیز پر غالب، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ یہ تو دعا مانگی نا ابراہیم علیہ السلام نے، اب دعا قبول ہوئی ہے نا؟ ہاں او ہوئی ہے۔ دوسرا پارہ نکالو، آیت نمبر 151، آیت نمبر 151، یہ دوسرا رکوع جہاں ختم ہو رہا نا، اس سے اوپر دوسرے پارے کا۔ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیج دیا، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تمہیں میں سے، وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، تمہارے اوپر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ اوپر دیکھو مولانا، قرآن دیکھو نا کیا سکھاتا ہے؟ الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بیٹا سفید ٹوپی والے کہ نہیں؟ نہ آئے تو چٹ لکھ کے بھیج دینا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، مجھے دوبارہ سمجھاؤ۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران میں بھی ذکر کیا ہے، وَأَنَا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ اس نے ان میں رسول بھیج دیا ہے، ایک رسول بھیج دیا ہے، من انفسہم انہی کے نفسوں میں سے، انہی کے نفسوں میں سے۔ انفس قراء ہیں یہاں کچھ قرات پڑھی جنہوں نے سبا، ایک قرات انفسہم بھی ہے کہ نہیں؟ انفسہم اور انفسہم یہ ڈھونڈ لینا، اس میں ایک نکتہ ہے بڑا عظیم، آپ دیکھنا انشاءاللہ سبا یا شرح مل جائے گی۔ اچھا غور کرو، ایک قرات ہے بار یہ ہے، جو بات میں بتانے لگوں غور کرو، وہ یہ ہے نفسن کی جمع ہے انفس، انفسن، نفسن کی جمع کیا ہے؟ انفسن، اور نفیسن کی جمع ہے انفس، نفیس کی جمع سین کی زبر کے انفس، فا کی زبر کے ساتھ، اور نفسن کی جمع انفس، یہ بات سمجھ آئی؟ تو من انفسکم پڑھو تو اس کا مطلب ہوگا تمہاری ہی جنس میں سے، تمہاری ہی جنس میں سے، اور انفسکم پڑھو تو تمہارے نفیس ترین لوگوں میں سے، تمہارے نفیس اور عمدہ لوگوں میں سے ہم نے ایک رسول بھیج دیا ہے۔ تو وہ رسول کیا کام کرتا ہے؟ اس میں بھی یہی تین چیزیں اللہ رب العالمین۔ یہ آیت نمبر ہے 163 64، نصف کے پاس، چوتھا پارہ جہاں نصف کی علامت ہے وہاں دیکھو آیت نمبر 164، ٹھیک ہے؟ آل عمران چوتھا پارہ، یہ ہے لقد من اللہ، بلا شبہ یقیناً اللہ نے احسان فرمایا، علی المؤمنین ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا جب بھیجا اس نے ان میں ایک رسول، من انفسہم انہی کی جانوں میں سے، نفسوں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ وہ ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ
اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا اور یقیناً وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں۔ اسی طرح 28ویں پارے میں سورۃ جمعہ کے اندر بھی والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، سورہ جمعہ دوسری آیت ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے امی اور ان پڑھوں میں بھیج دیا، رسولا منہم ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ وہ ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ چاروں آیتیں کیا بتا رہی ہیں بھائی؟ تعلیم کون سی ہے؟ کتاب اور حکمت، کتاب اور حکمت۔ اسی طرح آپ نکال لیں 22واں پارہ، پہلا ہی صفحہ ہو، سورۃ احزاب، 22واں پارہ پہلا صفحہ نکالیں 22ویں پارے کا، سورۃ الاحزاب، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 34، سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 34۔ وَاذْكُرْنَا اور تم یاد کرو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم ہے۔ یہ پچھلے رکوع سے لے کر نا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا سے لے کر اگلا پورا رکوع جو ہے یہ آپ کی بیویوں کے متعلق ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْنَا اور تم یاد کرو، ما یتلا وہ چیز جو تلاوت کی جاتی ہے، کہاں؟ فی بیوتکن تمہارے گھروں کے اندر۔ کیا چیز تلاوت کی جاتی ہے؟ یہ من بیانیہ ہے، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتیں اور حکمت، اللہ کی آیتیں اور حکمت۔ نبی پاک کے گھر میں کیا چیز پڑھی جاتی تھی؟ آیات اللہ اور حکمت۔ دوسری 4 آیتوں میں کتاب و حکمت، یا کتاب کو آیات اللہ سے تعبیر کر دی ہے۔ اللہ کی آیتیں اور حکمت نبی پاک کے گھر میں پڑھی جاتی تھی۔ کیا پتہ چلا؟ حکمت بھی پڑھی جانے والی شے ہے، یہ کسی حکیم کے نسخے کا نام نہیں ہے کہ سر درد ہو گیا اور پیٹ درد ہو گیا، حکیم صاحب نے اپنی حکمت سے کوئی علاج تجویز کر دیا، نہیں۔ جیسے آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کتاب پڑھی جاتی ہے، حکمت بھی اسی طرح ہی پڑھی جانے والی چیز ہے۔ اب آئیں واپس سورۃ النساء میں، 113 نمبر آیت پہ آ جاؤ۔ پانچواں پارہ ثلث، پانچواں پارہ آیت نمبر 113، پانچواں پارہ آیت نمبر 113۔ دھیان سے بیٹا، پہلی جو میں نے آپ کو 5 آیتیں بتائی ہیں، ان آیتوں میں پیغمبر کس چیز کی تعلیم دینے آئے؟ کتاب اور حکمت، کتاب اور ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ کتاب کے علاوہ بھی اللہ نے آپ کے اوپر وحی نازل کی ہے۔ خالی قرآن ہی نہیں اتارا، قرآن کے سوا بھی کچھ اور چیزیں اتاری ہیں۔ اب یہ آیت دیکھو، وَأَنزَلَ اللَّهُ اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، وَأَنزَلَ اللَّهُ اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، علیک تجھ پر، کیا نازل کیا؟ الکتاب والحکمت، کتاب اور حکمت۔ سمجھ آئی؟ اللہ نے کیا اتارا ہے بیٹے؟ کتاب کے ساتھ حکمت بھی اتاری ہے۔ اللہ نے جیسے کتاب قرآن اتارا ہے تو اس کے ساتھ دوسری کیا چیز اتاری ہے؟
حکمت وانزل اللہ، یہ دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں بیان کرنا پڑے کر لو گے نا، چھوٹے میں قرآن میں ایسے تو نکال کے دکھاؤ۔ 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 113 کہ اللہ کہتا ہے وانزل اللہ، اور اللہ نے نازل کیا ہے، علیک تجھ پر، الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت، وعلمک، اور تجھے تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، ما لم تکن تعلم، جو تو نہیں جانتا تھا، وکانا، اور ہمیشہ سے ہے، کانا دوام کے لیے بھی آتا نا، کانا ہمیشہ سے ہے، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکا تجھ پر، عظیما بہت بڑا، تیرے اوپر ہمیشہ سے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اس آیت نے کیا بتایا؟ کتاب کے ساتھ حکمت بھی نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں دوسرا پارہ نکال لو آخر سے، دوسرا پارہ جہاں طلاق کے مسئلے اللہ نے بیان کیے، اللہ اکبر۔ میں آج بتاتا ہوں آپ کو آیت نمبر 231۔ یہ جب ثلاثہ شروع ہو رہا نا، آخری پاؤ سے پہلے 231 نمبر آیت نکال لی، دیکھیے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، نہ بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، وما انزل اللہ، وما انزل علیکم، وما انزل، اور جو کچھ اس نے نازل کیا، علیکم تمہارے اوپر، کیا نازل کیا؟ من الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت سے، یعظکم بہ، وہ اس کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ تو یہاں کتنی چیزوں کے نازل ہونے کا ذکر ہوا؟ کتاب اور حکمت، کتنی چیزیں ہیں؟ 2۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ آیات اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ اس کو نوٹ کریں، یہ آپ کی تقریر کی تقریر ہے، آپ کا مباحثے کا مباحثہ ہے۔ کہ کوئی آپ سے بات کرے تو اب آپ قرآن کی روح سے ہی بات کر لیتے ہیں، ابھی تک ہم نے حدیث تو کوئی نہیں نا پیش کی، ابھی تو ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ کتاب اور حکمت اللہ نے اتاری، پہلے وہ دوسرا انداز تھا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ والا، اب یہ 5-6 آیتیں اس معنی کو بتاتی ہیں کہ خالی کتاب نازل نہیں کی، کتاب کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ حکمت۔ اب میں اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں، غور کریں، وہ تو انشاءاللہ آپ کو تفسیر کا طریقہ بھی ایک دن بتانا ہے کہ سلف کا طریقہ کیا تھا تفسیر کا۔ تو اس میں بیٹا جب کسی مخالف سے گفتگو ہوتی ہے نا کسی بھی عنوان پر، تو وہ بھی تو قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ شیعہ سے بات کرو تو قرآن پڑھے گا کہ نہیں؟ مرزائی اور قادیانی سے بات کرو، مرزے کو نبی بنانے کے لیے وہ قرآن پڑھے گا کہ نہیں؟ کسی بریلوی عالم سے بات کرو تو ختم درود وغیرہ جو ان کے ہیں رسم رواج بدعات، ان کو ثابت پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، شیعہ سے بات ہو تو ماتم ثابت کرنے کے لیے اور ذوالجناح کا جلوس ثابت کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں؟ حنفی کسی دیوبندی یا بریلوی سے بات کرو تو وہ بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ اہل حدیث سے بات کرو تو اہل حدیث بھی اپنے آپ کے لیے سچائی دکھانے کے لیے قرآن، اب یہ سارے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو پھر جب قرآن پڑھا تو قرآن کی تفسیر اور تشریح کدھر سے لینی ہے؟ یہ ایک سوال آ گیا، میں پہلے جواب دے لوں ساتھ ہی۔
کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم، تو قرآن ہی کو حکمت کا، یہ بات نہیں، یہاں قرآن کا وصف بیان کیا ہے الحکیم، القرآن موصوف ہے، الحکیم اس کی صفت ہے کہ قرآن بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ہوگے الکتاب والحکمہ کے واو تفسیری ہے، کتاب یعنی حکمت، تو وہ بندہ کتنا ہی نکما سمجھا جاتا ہے جس کو بات بات پر اپنی کتاب کی شرح، اپنی بات کی شرح کرنی پڑے۔ کیا خیال ہے؟ ایک بندہ ایک لفظ بول لے تو پھر کہ نہیں یہ مطلب ہے، پھر گفتگو لفظ بول لے پھر کہ اس کا یہ مطلب ہے، تو ایک بات بار بار بیان کر کے ہر دفعہ اس کو شرح کرنی پڑے تو وہ کلام میں فصاحت اور بلاغت نہیں ہوتی۔ تو قرآن بار بار کتاب والحکمہ یعنی حکمت، کتاب یعنی حکمت، ہر جگہ پر یہ بات پر بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہ اعجاز قرآن کے بھی خلاف ہے۔ جو بات ابھی میں کرنے لگا تو اس میں بھی اس کا جواب ہے۔ وہ بات یہ ہے بیٹا، جب سارے قرآن پڑھتے ہیں بھی تو قرآن کا مفہوم بھی ہر کوئی اپنا بیان کرتا ہے، تو صحیح کس کا ہوگا؟ یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، صحیح مفہوم کس کا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور، دونوں صحابہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کے بارے میں اختلاف تھا۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا، دونوں گروہوں کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ ہم اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک ایک بندہ دونوں دیتے ہیں، حکم، حکم کا معنی فیصلہ کرنے والا، اور حکمین دو حکم کرنے والے، دو بندے فیصلہ کرنے والے، ایک امیر معاویہ کی طرف سے اور ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، دو حکم مقرر کرنے۔ جب یہ بات طے ہو گئی نا کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک حکم ہوگا، یہ تفصیلی بات لکھی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں، اور کچھ حصہ آپ کو ملے گا امام محمد بن نصر المروزی کی کتاب الصلاۃ میں، امام بیہقی کی السنن الکبریٰ میں، اور ایک مناظرے کی تفصیلی روایت ہے وہ آپ کو ملے گی مستدرک حاکم، سنن کبریٰ بیہقی، اور امام نسائی کی خصائص علی، حضرت علی کی صفات پر کتاب لکھی امام نسائی نے، خصائص علی، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ تو وہ ایک گروہ بیچ میں سے پیدا ہو گیا، وہ کہنے لگے اچھا اب تم دو حکم مقرر کر لیے تم نے، یہ بندے فیصلہ حکم کریں گے تم مانو گے؟ تو حکم تو اللہ کا چلتا ہے، قرآن پڑھا انہوں نے، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا، کہتے حکم تو اللہ کا ہے۔ تو علی نے بھی ایک حکم بنا لیا، ایک معاویہ نے بنا لیا، اب یہ ان دونوں کا حکم مانیں گے، لہذا اللہ کے سوا غیروں کا حکم ماننے والے مسلمان نہیں ہے۔ علی کو بھی کافر کہہ دیا، معاویہ کو بھی کافر کہہ دیا، الیاذ باللہ۔ تو یہ گروہ جو تھا اس کو نام دیا گیا خوارج۔ اس گروہ کا کیا نام ہے؟ خوارج، خارجی، جو حاکم وقت مسلم حکمران کی اطاعت سے خروج کر جاتا ہے، اطاعت مانتا نہیں ہے اس کی، خارجی پیدا ہو گئی۔ خارجیوں نے کیا کیا؟ صحابہ کو کیا بنا دیا؟ کافر۔ صحابہ کو کیا بنا دیا؟ کافر۔ اور یہ فتویٰ لگایا تو حدیث پڑھی کہ قرآن پڑھا؟ کیوں زور؟ حدیث پڑھی کہ قرآن؟ ان الحکم الا، اچھا کیا قرآن صحابہ کو کافر کہتے ہیں؟ سوچ دیکھو نا، وہ بھی تو قرآن پڑھ رہا ہے، جیسے ہم لوگ ہر بندہ ہی تو قرآن پڑھتے تھے، خارجی بھی قرآن پڑھ کے صحابہ کو کافر بنا رہا ہے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے معنی جاننے والے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن تھے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتخاب کیا حضرت علی نے، چنا ان کو تاکہ ان کو خارجیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھیجیں۔
ابن عباس اللہ کے نبی کی دعا کا رزلٹ اور نتیجہ تھے. بخاری میں ہے نا، ابن عباس ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے گھر تھے، وہ گھر جو سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کا تھا. آپ کے ازواج کے الگ الگ حجرے اور کمرے تھے نا، تو وہ کمرہ جس میں آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے. ام المومنین میمونہ یہ عبداللہ بن عباس کی خالہ لگتی تھی. نبی پاک کی بیوی میمونہ عبداللہ بن عباس کی خالہ لگتی تھی. تو خالہ اور بھانجے کا رشتہ آج بھی محبت اور پیار والا ہوتا ہے، بڑا معروف ہے. مائیں اکثر اپنے بچوں کو زیادہ وہ بچوں کے ننھیال کی طرف ہی لے کر جاتی ہیں. دودھیال تو ان کو پسند نہیں ہوتے، یا پسند ہوتے تو ہیں مگر تھوڑے زیادہ ترجیح ماؤں کی ہوتی کہ وہ اپنے جانا وہ گھر کی طرف لے کر اپنی ماں کی طرف، اپنے بھائی کی طرف، ماموں بچوں کے ہاں ہے نا ماحول میں. یہ بھی ایک خرابی ہے. خامند کے رشتہ دار آ جائے نا تو وہ شوق سے خدمت نہیں کرتی. پھر وہ مولویانی ہو تو بات شروع کر دے گی نا میرے اوپر کوئی فرض ہے. لیکن اپنی امی آ جائے، ابو جی تشریف لے آئیں، بھائی آ جائیں، بہنیں آ جائیں، مال خامند کا ہی خرچ کرنا ہے. اس کے ماں باپ بہن بھائیوں پر خرچ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے. اپنے ماں باپ آ جائیں تو خامند کے پیسے سے ہی اس کی بھرپور خدمت کرے گی. اور اگر خامند کہے کہ ٹھیک ہے جب میرے ماں باپ کی خدمت تیرے اوپر فرض نہیں تو تیرے ماں باپ کی میرے اوپر کوئی فرض ہے. اپنی امی ابو سے پیسے لینا کار خدمت ان کی. ہاں یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے معاشرے میں. یہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کتنی دیر تک بندہ برداشت کرتا مولانا. بہرحال تو خالہ ان کی تھی میمونہ. یہ اکثر آتے تھے، چھوٹے تھے، کبھی اللہ کے نبی کے اس گھر میں ہی سو جاتے تھے. بخاری شریف وغیرہ میں ہے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، اٹھے، وضو کیا، نماز شروع کی. یہ قصہ منقول ہے. تو جب نیند سے بیدار ہوئے نا تو قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں گئے. ابن عباس بھی جاگ پڑے. ابن عباس نے سمجھا، چھوٹے تھے نا اس بچے کی طرح، ابن عباس نے سمجھا کہ جو بندہ لیٹرین جاتا ہے، بیت الخلاء جاتا ہے تو اس کو پانی کی حاجت پڑتی ہے، پانی کی ضرورت اس کو پڑتی ہے. تو انہوں نے اپنی بچکانہ سمجھ سوچ کے مطابق پانی کا ایک برتن بھرا اور بیت الخلاء کے باہر رکھ دیا، چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ کسی بندے نے پانی کا برتن باہر بھی بھر کے رکھا ہوا ہے. گھر والوں سے پوچھا یہ برتن کون رکھ گیا ہے؟ تو آپ کی گھر والی نے ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے بتایا وہ ابن عباس نہیں ہے، وہ رکھ گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھائی بچہ تو چھوٹا ہے لیکن شعور ہے نا کچھ، تبھی تو پانی رکھ گیا ہے. دعا دی ابن عباس کو. یہ دعائیں ہمیں اپنے بچوں کو دینی چاہیے. فؤاد چودھری یا اس کے بچوں کو بے شک نہ دیں، کیونکہ ان کا تو دعائیں بھی دیں تو پروگرام ہی کچھ اور ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی؟ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. یہ نہیں کہا اس کو پارلیمنٹیرین بنا دینا. اللہ سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ ایک وقت آئے تو یہ ملک کا وزیر اطلاعات بن جائے یا وزیر ثقافت بن جائے یا وزیر خزانہ بن جائے. ایسا نہیں کہا. کیا فرمایا؟ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس بچے کو کتاب کا علم عطا کر، فقہہ فی الدین، اور اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر. تو کس کی دعا کی؟ کون سے علم کی عثمان؟ قرآن کے علم کی. ہاں دین کے علم کی دعا مانگی. ہم بھی اپنے ان بچوں کو یہی دعا دیتے، اللہم
علمہم الکتاب وفقہہم فی الدین، اے اللہ ان بچوں کو اپنی کتاب کا علم عطا کر، دین کی فقاہت اور سمجھ بوجھ عطا کر۔ بندہ ہی وہ ہے جس کو دین کی فقاہت اور سمجھ بوجھ ہو۔ فتن کا مقابلہ بھی وہی کرتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں دین کا، اس کو فتنے کی کیا سمجھ ہے۔ فتن کا مقابلہ بھی دین والے لوگ کرتے ہیں۔ یہ فتنہ پیدا ہو گیا نا خارجیوں کا، یقین کرو ہمارے ملک میں بھی جب کچھ سال قبل یہ خوارج کی لہر دوڑی، قتل و غارت، دہشت گردی، دھماکے شروع ہو گئے، لوگوں نے مسجدوں کو بھی محفوظ نہ رہنے دیا، مدارس میں بھی دھماکے شروع کر دیے۔ ہوتے ہیں دشمن کے ایجنٹ بھی ہوتے ہیں بیچ میں جو ایسا کام مسلمان برادری میں کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی قوم کی رہنمائی علماء نے کی ہے، کتاب و سنت سمجھنے والوں نے کی ہے۔ میں اب میرے پاس کئی لوگ آئے گورنمنٹ کے مختلف علاقوں سے، جب یہ لہر دوڑی انہیں پتہ ہی نہیں تھا خارجی کس کو کہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمان کے خون کی حرمت، اس کا شرعی تقاضا کیا ہے۔ کتنے بڑے بڑے افیسر آئے، میرے نام میرے دماغ میں محفوظ ہیں، اور آ کر پوچھتے ہیں اس کے متعلق بتائیں، یہ بتائیں، شرعی رہنمائی پھر بھی علماء نے پیش کی۔ ابن عباس جو تھے نا، اللہ کے نبی نے دعا دی، وہ رسول اللہ کی دعا کا اتنا شاندار رزلٹ اور نتیجہ بنے، جب خوارج کا مسئلہ آیا، جو قرآن پڑھ کر صحابہ کو کافر کہہ رہے تھے، حضرت علی نے ان کا انتخاب کیا، ابن عباس جا کر ان سے بات کریں گے۔ یہ مذاکرات کے لیے بھی علماء ہی گئے ہیں، خارجیوں سے مذاکرات کے لیے عالم کو بھیجا ہے۔ آج بھی مختلف فتن، کسی سے گفتگو ہونا تو دلیل سے بات کرنے کے لیے علماء ہی کام دیتے ہیں۔ ان ہمارے وزیروں بیچاروں کو تو قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، سورۃ اخلاص بھی تو کئی لوگوں کو نہیں نہ آتی، ایسے بھی ہے نا، بسم اللہ نہیں سیدھی پڑھ سکتے، اور ہیں یہ شعور والے۔ سبحان اللہ۔ ہرقل تو عیسائی تھا، بادشاہ تھا اپنی قوم کا، تورات کا عالم تھا، اور یہ ماشاءاللہ شعور کے ٹھیکیدار جن کو قرآن کے لفظ بھی صحیح نہیں آتے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انتخاب ہو گیا، خلیفہ وقت نے انتخاب کیا۔ بڑے قد آور بھی تھے اور خوبصورت بھی تھے، اپنے باپ عباس رضی اللہ عنہ کی طرح۔ سفید لباس پہنا، سر پر امامہ شریف پگڑی باندھی، تیار ہوئے، گفتگو کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں سے ایک مناظرے کا نقطہ بھی نکلتا ہے مولانا، جب مناظرے کے لیے جاؤ تو بڑا ذرا بن سنور کے خوب ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، ایسے نہیں گھبرایا ہوا اور مریل سا مولوی بن کے جا کے بیٹھ جائے۔ کیوں مولانا؟ دشمن پر آپ کی ہیبت اور روب طاری ہو، آپ بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جائیں۔ کیوں حضور؟ مناظرہ سے کر رہے ہیں، مخالف کو پتا ہوئی ایویں نہیں کوئی بندہ کوئی شے بیٹھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ خوبصورت لباس پہنا، پگڑی باندھی، تیار ہوئے، خوارج کے پاس چلے گئے۔ دوپہر کا وقت، کیلولے کا ٹائم، جا کر کیا کہا؟ السلام علیکم، کیونکہ وہ تو ان کو کافر نہیں سمجھتے تھے۔ ہم خود یہ جو ہمارے بھائی گمراہی کی لائن پر چل گئے، ہم ان کو کافر نہیں سمجھتے، ہمارے بھائی ہیں، ان کو فکر کم سمجھتے، فکری غلطی لگی ہے۔ انہوں نے، خارجیوں نے اگر صحابہ کو کافر کہا، ابن عباس نے ان کو کافر نہیں سمجھا، نہ علی نے کافر سمجھا رضی اللہ عنہما، اس لیے تو کہا جا کر السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ ہمارے یہاں میں نا ایک جماعت المسلمین والا گروہ جو اپنے ساتھ کسی کو مسلم مانتا ہی نہیں، ان کو سلام کرو بھی تو جواب نہیں دیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مسلم کو سلام ہے، یہ مسلم صرف ہمیں اور کوئی مسلم ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ مرحبا یا ابن عباس، وعلیکم السلام نہیں کہا، کیا کہا؟ مرحبا یا ابن عباس، اے عباس کے بیٹے تیرا آنا خوش آمدید، مبارک ہو تمہارا آنا۔
سناؤ کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، مسلمانوں کے امیر خلیفہ علی کی طرف سے آیا ہوں۔ اچھا، علی کی طرف سے آئے ہو؟ کہنے لگے وہ تو قریشی ہے نا، تم بھی قریشی ہو۔ ایک گروہ، اب دیکھو نئی اور چال دلیل، کہتے قریشیوں کو قرآن نے کہا ہم قوم خصمون، قوم خصمون، کہ قرآن کہتے قریشی تو جھگڑالو قوم ہے، تو قریشی ہے اور علی بھی قریشی ہے، تمہارے سے کوئی بات نہیں ہوگی، جاؤ چلے جاؤ۔ قوم خصمون، خصم تو سمجھتے ہیں نا، پنجابی آڑے تو سمجھ رہے خصم کے نوان دے، قوم خصمون، جھگڑالو قوم۔ کچھ کہنے لگے چلو سنو کہتا کیا ہے، کہنے لگے بتاؤ تمہیں حضرت علی پر کیا اعتراض ہے؟ حضرت علی پر کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا ایک اعتراض تو یہ ہے کہ انہوں نے دو حکم مقرر کیے، حکم اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا بندوں کو حکم بنانا کفر ہے۔ دوسرا اعتراض، علی نے جب حکم مقرر کر دیا، اب فیصلہ تو وہی ہوگا نا جو دو حکمین کریں گے، تو لہذا علی امیر المومنین نہیں رہے۔ مومنوں کے امیر ہوتے تو پھر حکم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو نتیجہ کیا نکال لیا؟ جب امیر المومنین نہیں رہے تو امیر الکافرین ہی ہوئے۔ تیسری بات، اگر علی نے معاویہ کے ساتھ لڑائی لڑی ہے، جنگ لڑی ہے، تو معاویہ کے لوگوں کو قید کر کے غلام باندیاں کیوں نہیں بنایا؟ یہ ہمارے ہاں بھی جب ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے نا تو وہ بھی کہتے تھے ہم باندیاں بنائیں گے، مسلمانوں کو غلام بنائیں گے۔ یہ بہت نیٹ کے اوپر ساری تقریریں اس طرح کی موجود ہیں۔ بہرحال غلام باندیاں کیوں نہیں بنایا؟ 300 اعتراض کر دیے۔ ابن عباس نے بات کرنے سے پہلے گفتگو پہ ایک اصول دیے جو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ حدیث شروع کی۔ کہنے لگے یاد رکھو جئتکم من عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیس فیکم منہم احد، جئتکم میں تمہارے پاس آیا ہوں، کدھر سے؟ من عند اصحاب النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے، وَلَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، ان صحابہ میں سے تمہارے اندر کوئی ایک بھی بندہ نہیں ہے، یعنی خارجیوں میں کوئی بھی صحابی نہیں تھا، کوئی صحابی خارجی نہیں تھا۔ پھر فرمایا وَقَدْ نَزَلَ، یہ جملہ یاد کرنے کا، وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَعْوِيلِهِ مِنْكُمْ، قد نزل علیہم القرآن، یقیناً انہی پر قرآن اترا، وہم عالم، اور وہ زیادہ علم والے ہیں، بتاویل ہی، قرآن کی تعویل اور تفسیر کے، منکم تمہارے مقابلے میں، تمہارے مقابلے میں صحابہ قرآن کی تفسیر زیادہ جانتے ہیں۔ تو کیا مطلب سمجھایا؟ آیتیں تو تم نے بھی پڑھنی ہے تو میں نے بھی پڑھنی ہے، تو تفسیر کس نے کرنی ہے؟ آیتوں کا مفہوم کہاں سے لینا ہے؟ معلوم ہوا جب فرق سے گفتگو ہو تو صحابہ تابعین اسلاف نے جو قرآن کی تفسیر کی ہوگی وہ سامنے رکھنی ہے۔ تو کہنے لگے جو اعتراض تم نے کیے میں تینوں اعتراض کے جوابات قرآن و سنت سے دے دوں تو پھر میں تمہارے اعتراضات سے نکل آؤں گا؟ کہنے لگے ہاں۔ تو اب جواب دیکھو، خارجی بھی قرآن پڑھ رہے، اس کو ایک آیت کا تو پتہ ہے، الحکم الا للہ، یہ نہیں پتا کہ حکم والی کچھ اور آیتیں بھی ہیں جو اللہ کے بندوں کو حکم بناتی ہیں، بندے فیصلہ کرتے ہیں اللہ کی شرع کے مطابق۔ مولانا جب عمرہ کرنا ہو نا یا حج کرنا ہو تو حاجی جب جاتا ہے تو میقات
پہنچ کر یا میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لیتا. احرام 2 ان سلی چادریں، سلی ہوئی نہیں، ان سلی 2 چادر، ایک نیچے تہمت باندھ لیتے ہیں اور ایک اوپر جسم پر لے لیتے ہیں. احرام مرد کا یہ احرام ہے. جب احرام باندھ لیتے ہیں نا بچوں، تو پھر اس پر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں، جن میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ حالت احرام میں یہ شکار نہیں کرے گا. حدود حرم میں داخل ہو گئے، کوئی خرگوش بیٹھے، کوئی ہرن آ گئے، کوئی ایسا پرندے ہیں، کوئی شکار نہیں کرے گا. بلکہ شکاری اگر شکار کر رہا ہو اس کی مدد بھی نہیں کرے گا. اچھا، ابن عباس فرماتے ہیں تم یہ بتاؤ کہ اگر محرم آدمی حالت احرام میں ربع دینار کا ایک خرگوش شکار کر لے، ربع دینار، جیسے ہمارے یہاں روپیہ ہے نا، اس وقت روپے کو سمجھو دینار کہتے تھے، سونے کا سکہ ہوتا تھا، چاندی کا سکے کو درہم کہتے تھے. دینار، ربع چوتھائی حصہ، چوتھا حصہ 1/4، چوتھا حصہ. 100 میں روپیہ ہو تو چوتھے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ چونی. کیوں مولانا؟ ایسے ہی ہے نا، 4 آنے، چونی چوتھا حصہ ہوتا ہے. تو کیا مطلب پھر نکلا کہ 4 آنے کا ایک خرگوش محرم نے مار دیا، حالت احرام میں خرگوش شکار کر لیا، اب اس کا جرمانہ کیا دینا ہے؟ وہ تو منع ہے اس نے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار مت مارو اس حال میں کہ تم نے احرام باندھا ہو. اب کون فیصلہ کرے گا بھئی خرگوش اس نے مارا ہے تب اس کے بدلے میں جرمانہ کتنا ڈالنا ہے؟ تو کہتے قرآن کہتا ہے یحکم بہ ذوا عدل منکم، حکم یحکم بہ، اس بات کا فیصلہ کریں گے، حکم کریں گے، ذوا عدل، 2 انصاف والے، منکم، تم میں. کہتے ہیں دیکھو ایک چونی کا خرگوش مار دے تو 2 حکم قرآن بتا رہا ہے، 2 بندے فیصلہ کریں گے. تو 4 آنے کا خرگوش مار دے تو 2 بندے فیصلہ کر سکتے ہیں. پوری امت مار رہی ہو تو پھر 2 بندے فیصلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر 2 بندوں کا فیصلہ کرنا کفر کیسے ہو جائے گا؟ دوسری آیت، میاں بیوی لڑ پڑے، جھگڑا ہو گیا، نہ واعظ و نصیحت کام آیا، نہ حضرت جی کا بستر اٹھا کر علیحدہ سونا کام آیا، نہ کوئی مار کٹائی کام آئی، پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ایک فیصلہ کرنے والا بھیج دو، من اہلہ، مرد کے اہل سے، اس کے خاندان سے، وحکما من اہلہا، اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان سے. اگر دونوں گھر صلح کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو اللہ موافقت دے دے گا. کہتے بتاؤ میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو کتنے حکم بنائے قرآن نے؟ 2. میاں بیوی کا جھگڑا حل کرنے کے لیے قرآن کی روح سے 2 حکم بن گئے تو یہ کفر نہیں ہے. تو امت کا جھگڑا حل کرنے کے لیے 2 حکم بنانا کون سا کفر ہے؟ انہیں وہ ان الحکم الا للہ کا پتا تھا، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، بل یہ آیت کا کخ پتا نہیں تھا، یا ان کو مفہوم ہی نہیں، پر جاہل لوگ تھے. فرمانے لگے کیا میں تمہارے اس اعتراض سے نکل ہے کہ نہیں؟ ہاں. کہ تمہارا دوسرا اعتراض تھا کہ معاویہ کے بندوں کو غلام باندیا کیوں نہیں بنایا؟ قید کرتے نا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امی عائشہ صدیقہ بھی تھی. حضرت علی ابن عباس کہتا اچھا تم یہ بتاؤ ام المومنین عائشہ کو باندی بناؤ گے؟ عائشہ کیا لگتی ہے مومنوں کی ماں، تو ماں کو باندی بناؤ گے؟ فرماتا مجھے یہ بتاؤ، ماں کو باندی بنانا کفر ہے. ماں کو باندی بنانا، اپنی خادمہ نوکرانی ماتحت رکھ کر استعمال کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. اور اگر تم انکار کرتے ہو کہ عائشہ ماں نہیں ہے پھر بھی کفر ہے.
قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تم ایک کفر سے نکلتے نکلتے دو کفروں میں پھنس رہے ہو. پھر کہتے تم یہ جو کہا کہ جب علی نے حکم مقرر کر لیا تو اب امیر المومنین نہیں رہے. بتاؤ جب صلح حدیبیہ ہوئی، اللہ کے نبی صلح نامہ لکھ رہے تھے تو کیا لکھا تھا؟ محمد الرسول اللہ کی طرف سے کفار مکہ کے ساتھ یہ مصالحت نامہ ہے. جو ان کا تھا بڑا وہ سہیل غالباً جس کا نام تھا، کافروں کا جو لیڈر تھا، تو اس نے کہا یہ محمد کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ ختم کرو، ہم تو اس کو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اگر رسول مان لے تو جھگڑا کس چیز کا ہے؟ آپ نے حضرت علی سے فرمایا، حضرت علی لکھ رہے تھے کہ علی یہ میرے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر محمد بن عبداللہ کر دو. صلح کے لیے کڑی شرطیں بھی بعض اوقات ماننی پڑتی، محمد بن عبداللہ کر دو. جو فرماتے علی نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ مٹاؤں. تو پھر کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے خود مٹایا لفظ رسول اللہ، اپنے نام کے ساتھ مٹا کر کیا کر دیا؟ محمد بن عبداللہ. تو کہتے ہیں بتاؤ جب آپ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ مٹایا تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول نہیں رہے تھے؟ وہ صلح کی خاطر کڑی شرط بھی بعض اوقات ماننی پڑتی ہے. اگر علی نے صلح کی خاطر جو ہے نا وہ کہا کہ ٹھیک ہے چلو جس کو امیر بنایا جائے گا وہ امیر المومنین ہوگا، اس کا معنی یہ تو نہیں کہ علی کافروں کا امیر ہو گیا. تینوں کا جواب، یہ جواب کس نے دیا خوارج کو؟ عبداللہ ابن عباس نے. تو کس چیز کے عالم تھے؟ قرآن اور حدیث کے، کتاب و حکمت کے عالم تھے. یہ علماء جن کے پاس یہ علم آتا ہے وہ فرق کا علاج کرتے. تو قرآن کی جتنی آیتیں میں نے بتائی ان میں کون سا علم آیا ہے؟ کتاب و حکمت. اور اللہ نے آسمان سے جو علم اتارا وہ بھی کیا ہے؟ کتاب و حکمت ہے. ایک تو یہ اس طرز پر بھی قرآن کے علاوہ وحی کا ثبوت ملتا ہے. اچھا اب آ جائے اب مفسرین کی طرف. یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا نا، تو انہوں نے کہا کہ جو صحابہ جن کے ہوتے ہوئے قرآن آیا وہ تعویل زیادہ جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں آجو پھر آیتیں پڑھتے ہیں، آپ بھی ہم بھی تو پوچھتے ہیں پہلوں سے، صحابہ سے پوچھتے ہیں نا، تابعین سے پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. تو کتاب و حکمت کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے، امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب الرسالہ، کتاب کا کیا نام ہے؟ الرسالہ. معلوم ہے آپ کو علماء کرام الرسالہ کیوں لکھا؟ یہ کیا ہے؟ الرسالہ کا معنی تو خط ہوتا ہے، پتہ ہے؟ اس کے پیچھے ایک داستان ہے. عبد الرحمن بن مہدی جو تھے نا، امام شافعی کے شاگرد تھے، وہ حدیث کی خدمت کے لیے کوفہ کی طرف گئے. تو اہل الرائے جو تھے وہ آگے سے بڑی باتیں جو حدیث پیش کرنی، یہ اس اصول کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، رائے کے خلاف ہے، عجیب عجیب باتیں کرتے. انہوں نے امام شافعی کو خط لکھا کہ آپ مجھے قرآن اور سنت سے نکلنے والے کوئی اصول اور ضابطے لکھ کر بھیجیں. امام شافعی نے ان کو خط لکھا. یہ کتاب اتنی موٹی، یہ امام شافعی کا خط تھا عبد الرحمن بن مہدی کو، جس کا نام الرسالہ ہی رکھا گیا. تو امام شافعی اپنی کتاب الرسالہ میں، دوسری کتاب ان کی احکام القرآن، احکام القرآن، تیسری کتاب کتاب الام، کتاب الام. تینوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں الکتاب کے ساتھ الحکمہ کا ذکر آیا ہے تو الکتاب سے مراد قرآن ہے، الحکمہ سے مراد سنت ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر قرآن کا جو علم رکھنے والے لوگ ہیں ان میں جو سب سے اچھے اور پسندیدہ لوگ ہیں ان سے میں نے سنا ہے وہ کتاب و حکمت کا معنی کرتے ہیں قرآن و سنت.
کتاب و حکمت کا معنی، کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حکمت کا معنی السنہ، الحکمہ کا معنی کیا ہے؟ السنہ۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح بخاری میں کتاب التفسیر سورۃ احزاب کی جو آیت بتائی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، یہاں الحکمہ کا معنی صحیح بخاری میں کیا لکھا ہے؟ السنہ۔ اسی طرح الحکمہ کا معنی السنہ بخاری کے علاوہ تفسیر عبد الرزاق، تفسیر عبد الرزاق، دوسری کتاب تفسیر النسائی، امام النسائی کی تفسیر، تفسیر عبد الرزاق اور تفسیر النسائی، تفسیر تبری، تفسیر تبری، تفسیر کبیر فخر الدین رازی کی، تفسیر کبیر از علامہ فخر الدین رازی، تفسیر الکشاف زمخشری کی، تفسیر الکشاف، امام ابن القیم کی کتاب اجتماع الجیوش الاسلامیہ، جیش کی جمع جیوش، اجتماع الجیوش الاسلامیہ، اس میں بھی علامہ سیوطی کی کتاب الامر بالاتباع، سیوطی کی کتاب کا نام الامر بالاتباع والنہی عن الابتداع، بدعت سے روکنا، الامر بالاتباع والنہی عن الابتداع، سیوطی نے اس میں ذکر کی ہے۔ ان ساری کتابوں میں کتاب و حکمت کا کیا معنی لکھا ہے؟ قرآن اور سنت۔ تو ہمارے اسلاف نے کتاب و حکمت سے مراد کیا لی؟ قرآن و سنت۔ تو جب کتاب و حکمت اللہ نے اتاری تو کیا مطلب ہوا؟ پھر کیا چیز اتاری؟ قرآن اور سنت۔ اس لیے پہلی کتاب صحیح بخاری کی کیا نام بتایا تھا آپ کو؟ کتاب و بدع الوحی، کتاب و بدع الوحی، پہلی کتاب کا نام کتاب و بدع جلدی جلدی بات کر لو، ابو ہے میں بعد میں بات کرتا ہوں، کتاب و بدع الوحی، اور ایک کتاب کا نام آگے الاعتصام بالکتاب والسنہ، الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، کتاب و سنت۔ تو کتاب و حکمت کا معنی کیا ہوا؟ قرآن و، امام بخاری نے دوسری کتاب کا یہ عنوان قائم کر کے بتایا ہے کہ کتاب و سنت یہ اصل وہ دین ہے جو بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ تو آج کے سبق کا کیا خلاصہ ہے کہ قرآن بھی وحی ہے اور قرآن کے ساتھ سنت بھی وحی ہے، اور سنت والی وحی کو وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں۔ یہ تقسیم نام انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ ایک وہ وحی ہے جو عبادت کے لیے تلاوت کی جاتی ہے، نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک وہ وحی ہے جو نماز میں پڑھی نہیں جاتی، اس کو غیر مطلوب بھی علماء کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ آج کا سبق ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ سنت اور قرآن یہ دونوں وحی ہیں۔ ابھی وحی کے طریقے بھی ہیں کچھ اور، سلسلۃ الجرس اور اس طرح، وہ بھی انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ پھر ایک سبق ہوگا آپ کا اسباب النزول پر، رمضان آ جائے گا پھر انشاءاللہ تفسیر شروع کر دیں گے۔ اسباب النزول اور اس میں کچھ قواعد ہیں، وہ قواعد انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اور کچھ اسباب النزول پر کتب ہیں جن کا آپ کو تعارف کروایا جائے گا، تاکہ کبھی بھی صحیح سند کے ساتھ اسباب النزول معلوم کرنے ہوں تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں مجھے رہنمائی کہاں سے مل سکتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک